الله وسراجا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند نبی پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله السلام وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا محمد. معزز سمیع نصیب وقار، میں اور آپ جناب محترم مولوی حبیب صاحب کے بھائی حافظ مجید صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ مالک مولا اس ماہ مقدس کے وسیلے سے ان کا یہ سفر ان کے لیے آسان فرمائے، اور اس سفر کی جتنی بھی مشکلاتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرمائے. ہم سب جتنے بھی نماز جنازہ میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم تک پہنچے گی. دوسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ وہ موت جو تم کو ضرور ملے گی اور ایسے ایسے مقام پر تمہیں ملے گی اگر تم مضبوط ترین محلات بنا کر ان میں بند ہو جاؤ نا، تو پھر بھی وقت مقررہ پر یہ موت تمہارے ساتھ ضرور ملاقات کرے گی. حضرات محترم، ہم نے آج موت کو بلا دیا اور دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، ہماری تک و دو، ہمارے معاملات، ہماری سوچیں، ہماری ساری فکریں دنیا کی طرف لگی ہوئی ہیں. وہ دنیا کہ جس دنیا میں ہم اپنا کوئی کاروبار بناتے ہیں یا کوئی مکان بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، تو پھر ان کو اس کو دیکھ کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، خود بھی ہمارا دل مسرور ہوتا ہے، اور پھر ہم کہیں اپنے دوست احباب سے بھی پوچھتے ہیں کہ میرا مکان کیسا ہے، میری کوٹھی کیسی ہے، میرا بنگلہ کیسا ہے. پھر اگر وہ شخص اس کی تعریف کرے تو پھر ہمارا دل مسرور خوش ہو جاتا ہے. ابن متی انہوں نے جب اپنے گھر کی طرف دیکھا نا، بہت بڑے بزرگ تھے، تو گھر وہ ان کو بڑا خوبصورت لگا. خوبصورت اس کی خوبصورتی دیکھ کر پھر اچانک وہ رونے لگے. روتے ہوئے فرمایا کہ اگر موت نہ ہوتی تو میرا دل تم پر خوش ہوتا، اگر مجھے تنگ و تاریکی گھر قبر میں جانا نہ ہوتا تو میری آنکھیں تمہیں دیکھ کر ضرور ٹھنڈی ہوتی. ہم تو اپنے دنیاوی بنائے ہوئے محلات کو دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں نا، فکر آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں، آخرت کی منازل کو ہم بھول جاتے ہیں، آخرت کے عذاب کو ہم بلا دیتے ہیں. جبکہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیاوی محلات، دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر جو انسان ہم وقت اسی کی طرف لگا رہتا ہے، تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کے ذکر اور رب کی یاد میں اپنی زندگی بسر کی ہوئی ہوگی، جب اس کے پاس اللہ کے مومن بندو کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، تو موت کا فرشتہ خود بندہ مومن سے سوال کرتا ہے کہ بندہ مومن کیا تجھے دنیا میں لٹا دیا جائے، دنیا میں لٹا دیا جائے؟ تو وہ بندہ مومن ان فرشتوں کو جواباً کہتا ہے کہ ایسے گھر میں تم لٹانے کی بات کر رہے ہو کہ جو رنج و غم اور مصیبتوں کا گھر ہے، تم اس کی طرح مجھے لٹانا چاہتے ہو. مجھے اس طرف نہیں لوٹنا، مجھے میرے رب کی طرف لوٹنا. اس کے برعکس جب وہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارتا ہے، اسلام کی مخالفت میں اپنا وقت گزارتا ہے، نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے، اور اسلام کی سراسر وہ انکار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ فرشتے، موت کے فرشتے اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہے اللہ کے نافرمان بندے، یہ تو بتا کہ تجھے پھر دنیا میں لٹا دیا جائے. یعنی کہ کافر سے یہ سوال کیا جائے گا،
اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے یہ سوال کیا جائے گا موت کے وقت، کیا تجھے دنیا میں لٹا دیا جائے؟ تو وہ جواب دے گا ہاں ہاں مجھے ضرور دنیا کی طرف لٹا دیا جائے۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے دنیا میں اس لیے لوٹنا چاہتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے باغات، بڑی بڑی نہریں، بڑے بڑے دنیا میں جو ہماری جو معاشرتی آج کل جس طرح ہماری سوچ بڑھ رہی ہے، اس طرح کے وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کیا تو دنیا میں اس لیے لوٹنا چاہتا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے نہیں، میں اس لیے نہیں لوٹنا چاہتا، بلکہ میں اس لیے لوٹنا چاہتا ہوں کہ اب میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں، اب میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت وہ فرشتے، موت کے جو مقرر فرشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کلا اب تجھے دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے، اس کو مولد سمجھے، غنیمت سمجھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار، سب سے دانا شخص وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ ہم تو ابھی موت آئی نہیں، ہم دنیا میں عیش و عشرت، دنیا میں معاملات، ان کے لیے دن رات بلکہ راتوں کی نیندیں بھی ہم گنوا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل ایمان میں سے سمجھدار شخص کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے سمجھدار شخص، دانا شخص وہ ہے جو موت آنے سے قبل اس موت کی تیاری کرتا ہے اور فکر آخرت کے لیے اپنا بے شمار ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ان باتوں پر یقین نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر جو اللہ نے عذاب نازل فرمایا تھا، جو ایسی ہوا بھیجی تھی جو لوگوں کو زمین سے معلق اٹھا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر مار دیتی تھی، تو اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو فرمایا تھا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، کہ جو تیرے ہیں، میرے ماننے والے ہیں، تیرے کہنے پر جنہوں نے میری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ان کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ اور ایک دائرہ کھینچو، دائرے کے اندر انہیں جمع کر دو اور کوئی بھی شخص دائرے سے باہر نہ نکلے۔ تو خدا کی قدرت، جو دائرے کے اندر تھے ان کے ماتھے پر اللہ کی قدرت، وہ پسینہ بھی وہ ہوا نہیں سکھا سکتی تھی، خشک نہیں کر سکتی تھی، اور دائرے سے باہر ہوا کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی تھی، لوگوں کو زمین سے اٹھا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر مار دیتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول پر صدق دل سے ایمان لے آؤ اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم پر عمل کرو۔ یہ چند دنوں کی زندگی یہ گزر جائے گی، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جس پر یہ ہمارے محترم روانہ ہو رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، ان کو اللہ صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي طاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضيا ولحقه أعداء، وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفره وارحمه وادخله في الجنة۔ پاک پروردگار مالک ارض و سما رحمان الرحیم رب، اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کی ولادت والے اس مقدس مہینے کی برکتوں سے اللہ ہماری دعا کو، نماز جنازہ کو، ذکر اذکار کو اپنی پاک بارگاہ سمدیت میں قبول فرما۔ اس کا ثواب انبیاء اور رسل، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بالخصوص حاضر میت حافظ محمد مجید صاحب، اللہ پاک ان کی روح کو اصل ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اللہ پاک ان کی قبر کے مناظریں آسان فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرما۔
جس سفر پر یہ روانہ ہو رہے ہیں اس سفر کی تمام مشکلات ان کے لیے آسان فرما. دنیا میں رہتے ہوئے جو بیماری کے لمحات انہوں نے کاٹے وہ بیماری اور یہ دعا اللہ ان کے لیے ذریعہ بخشش اور مغفرت فرما. قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما. باروز محشر نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما. زندگی میں رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد میں سے سرزد ہونے والی جمیع خطائیں معاف فرما. اللہ پاک اپنے محبوب نبی کا صدقہ الواحقین کو صبر پر اجر عظیم فرما. دوران نماز جنازہ جو بھی ذکر ہوا اور جتنا بھی احباب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے میرے مالک سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.